مطلب جس ٹائم پہ میری زندگی میں قرآن آیا ہے اس وقت میری زندگی کا سب سے مشکل اور سب سے کیریئر کے حساب سے بہترین ٹائم تھا. جی جی کہ میں ابھی وہ ایک پیپسی کولا کی اس سے باہر نکل کے اسپانسرشپ سے میں ٹپال ٹی کے ساتھ انٹر ہوا. میرا البم آنے والا ہے اور یو نو آن ہائی ہارس. اور اس دوران جو نفسیاتی کیفیت تھی وہ اتنی ہی ورس تھی جتنا کیریئر میرا پیک کر رہا تھا. جی جی نفسیاتی کیفیت کا یہ حال تھا کہ نیند نہیں آتی تھی, کمپٹیشن کمپیریزن, کسی کا گانا چارٹس میں اوپر چلا گیا تو میں ڈپریشن میں چلا گیا. حالانکہ کھانے کو بھی ہے, سر پہ چھت بھی ہے, گاڑی بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ کوئی آپ سے آگے کیسے ہے. تو یہ کمپٹیشن واز برننگ می. اس سے نا مجھے وہ ایگزاسٹ ہو رہا تھا میں. اچھا پھر جو سوشل میڈیا یہ کہتے ہیں شو بزنس کے اندر جو آپ کی زندگی میں بہت ساری ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں, یو نو رانگ ڈوئنگز اینڈ سوشل ایونلز, اور جو سب کو پتہ ہے وہ بھی جوانی میں آپ کو فیم مل جائے اور سب کچھ مل جائے تو آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کافی. تو اچھا وہ بھی گلٹ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا اندر, بیکاز ہماری اپ برنگنگ تو وہی تھی کہ والدہ نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنائے ہوئے تھے یا صحابہ کرام کے واقعات سنائے ہوئے تھے. جی تو وہ جو اسٹرگلنگ جو پیریڈ تھا نفسیاتی طور پہ اور کیریئر کی پیک چل رہی تھی, تو اس ٹائم پہ پھر مجھے قرآن کی وہ آیت جو سن تو شاید بچپن سے رہے تھے, لیکن جب آپ کی نفسیاتی طور پہ اور زندگی میں آپ تیار ہو جاتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں رائپ اینڈ ریڈی, جب آپ کی نفسیات بالکل تیار ہوتی ہے, اس کو جیسے بھوک لگی ہوتی ہے, تو پھر وہ رمضان میں جب سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو وہ سڑا ہوا پکوڑا بھی جو ہے وہ کتنا اچھا لگتا ہے شام کو. تو اس وقت نفسیاتی کیفیت یہ تھی کہ وہ آیت میرے اوپر بجلی بن کے گری, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں 13 سورہ ہے, اس کی 28 نمبر آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو اطمینان ہوتا ہے اور ان کے پاس اللہ کا ذکر اور نصیحت بھی ہوتی ہے. تو میں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا اور میرے استاد نے مجھ سے کیا بلکہ کہ بھی ایمان والا تو میں بھی ہوں, میرے پاس یہ دونوں چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو میں کون سا ایمان والا ہوں اور یہ کون سا ایمان والا ہے جس کی اللہ بات کر رہے ہیں. اس کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں, اس کے پاس اطمینان بھی ہے اور اس کے پاس اللہ کی نصیحت بھی ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت, میرے پاس دونوں نہیں ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اگلی آیت مجھے پتہ چلی کہ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ, اف نہیں کرو, جھڑکو نہیں, ان سے شفقت سے بات کرو. اچھا میرے گھر میں جو ہے وہ تھوڑا سا کولڈ ریلیشن شپ چل رہی تھی میری اور میرے پیرنٹس کی, کیونکہ میرا لائف سٹائل کچھ اور ہو چکا تھا. ہم نے 10 سال کے بعد ساتھ رہنا شروع کیا تھا, تو وہ مجھ سے خوش نہیں تھے اور میں اپسیٹ بھی تھا, لیکن میں اس کو ریپیئر نہیں کر پا رہا تھا ریلیشن شپ کو. تو اس صورت میں, اس سچویشن میں دونوں آیتوں نے مجھے میری نیند اڑا دی. میں 7-8 ہفتے, اللہ گواہ ہے, میں سو نہیں سک رہا تھا, کیونکہ قرآن نے میری لائف کو ڈس اپروو کر دیا کہ تمہارا ایمان وہ ہے ہی نہیں جو اللہ جس کو ایمان والا کہتا ہے, تمہاری وہ ہے ہی نہیں ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو اللہ جس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں. تو پھر میں نے اس کیفیت میں تقریباً پہلے 1-2 مہینے سوال جواب کرنے کے بعد پھر میں سجدے میں گرا اور میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, تو میری ہیلپ کرے. اور میں نے وہ سورہ زمر 39 سورہ ہے, اس کی 36 نمبر 53 نمبر آئی تھی, روز سنتے ہیں ندیم بھائی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, وہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میرے لیے چانس ہے, میرا پچھلا سارا معاف ہو رہا ہے. تو میں نے وہاں سے آغاز کیا اور آج 24 سال ہو گئے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ نے مجھے پھر اس فیلڈ میں سے, کیونکہ مجھے ڈسٹربنس ہوتی تھی جب میں نے حمد پڑھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے, وہ بیسٹ سیلنگ البم ہو گئی میری کیریئر کی, وہ سال نامنیٹ ہو گئی سارے ایوارڈز میں, چاہے وہ سونی ایوارڈز تھے, چاہے وہ لکس اسٹائل ایوارڈز تھے. تو میرے کانسرٹس میں جب لوگ جمپ اینڈ ڈانس کر رہے ہوتے تھے 30-40 ہزار لوگ, ایون کہ 1.25 لاکھ لوگوں کا بھی میں نے مجمع میں نے پرفارم کیا, تو مجھے یہ گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ابھی جو یہ میں نے حمد پڑھی ہے, سب کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں, سب سن بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد جب پھر باقی کانسرٹ شروع ہوتا تھا لوگ جمپ اینڈ ڈانس کر رہے ہوتے تھے, تو میں کہتا تھا یار میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں تو ان کو کچھ بتا ہی نہیں رہا کہ قرآن میں کیا ہے اور تمہیں کیا مل سکتا ہے. پھر اللہ نے مجھے 8 سال کے بعد اس فیلڈ سے باہر نکالا اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کے آئے, موو ڈاؤن. میں نے آخری کانسرٹ کیا تھا ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش میں,
اور اس کے بعد ہے آج 12 سال ہو گئے. آئی ڈنٹ لک بیک الحمدللہ. نہ مجھے واپس جانے کی ضرورت پڑی، نہ مجھے کبھی کوئی انسیکیورٹی ہوئی. اکاؤنٹس کئی دفعہ زیرو سے پھر اوپر چلے جاتے ہیں. میں کبھی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں اور اللہ مجھے چلاتا ہے. الحمدللہ پھر جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں وہاں ایمان والے لوگ ملتے ہیں، جیسے ندیم بھائی ملے ہیں، اس طرح لنڈن میں بہت سارے اور اچھے لوگ ملے ہیں. پوری دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں پاکستانیوں کی وجہ سے. جہاں پاکستانی ہے وہاں میں گیا ہوں. اور الحمدللہ یہ زندگی کا بیسٹ ٹائم ہے اس وقت. مجھے اپنے استاد محترم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دفعہ فرمایا ہے کہ اگر تم دنیا سے اچھائیاں ڈھونڈنے جاؤ گے تو دنیا میں بہت زیادہ فارمز کے اندر اچھائیاں ہیں اور وہ لوگوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. کسی میں صبر زیادہ ہے، کسی میں کوئی جنرس زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، کسی کو غصے پہ قابو ہے، کسی کو احسان کرنا ہوتا ہے، درگزر کرنا ہوتا ہے. اور پھر ملینز آف بکس، کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اچھائیوں کے اوپر. اب اگر آپ ملینز آف بکس پڑھنے جائیں گے اور لوگوں سے اچھائیاں کلیکٹ کرنے جائیں گے تو آپ کی زندگی اتنی ہے نہیں. سو اللہ نے جب رحم کیا انسانیت پر اور آسانی کی تو اللہ نے تمام خوبیاں ایک پرسنالٹی کے اندر ڈال دی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ہمیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی لائف میں بیسٹ ایگزامپل ہے تمہارے لیے. تو آپ کے میرے لیے، سننے والے جو سن رہے ہیں، ہمارے لیے ایک رول ماڈل اللہ نے بنا دیا. اور وہ بچپن سے ہمارے گھر میں فیملی ممبر کی طرح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب لیکن جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہم نے رول ماڈل بنایا باہر. ہم نے کبھی بنایا مائیکل جیکسن کو، کبھی بنایا سچن ٹینڈولکر کو، کبھی بنایا ہم نے اس کو، کبھی اس کو. جو سم اپ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک پریکٹیکلی رول ماڈل نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ، کیونکہ وہ رول ماڈل ایک بہن کے لیے بھی ہیں، ایک بھائی کے لیے بھی ہیں، ایک باپ کے لیے بھی ہیں، ایک ہسبینڈ کے لیے، بیوی کے لیے، وہ بچوں کے لیے، وہ سب کے رول ماڈل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کی تعریف تو کرتے ہیں، ان کو ان کے لیے جان بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے فٹ سٹیپس کے اوپر جو چلنا ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ان کی ذات کے اندر، جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو سنت میں کرتے ہیں لیکن جیسے سنت کہتی ہے ویسے نہیں کرتے، رائٹ؟ اچھا، تو پریکٹیکلی جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے، ہم نے ظاہری سنتوں کو تو اپنایا لیکن جو کیریکٹر کی سنتیں ہیں، جس میں سب سے بڑی سنت پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم بچپن سے سنت 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 سنتے آ رہے ہیں. مجھے قرآن کے بعد سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑی اور پہلی سنت تو قرآن خود ہے. بے شک اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قرآن نکال دے تو محمد ابن عبداللہ ہے. اور جیسے ہی قرآن وحی ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین. اچھا، اللہ پوری انسانیت کے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو میں دیواریں کیسے کھینچ سکتا ہوں؟ میں نے ابھی تک وہ ریلیز نہیں کی، ایک نعت میں وہ لکھا ہے کہ دل جوڑ دیے تھے نبی نے پتھر پوجنے والوں کے، ہم نے دل توڑ دیے نبی کے ماننے والوں کے. اور میں نے آج یہ خطبے میں بولا ہے کہ ہر انسان کو دائی بننے کا شوق تو ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دعوت سیکھے کہ انہوں نے دل توڑے نہیں تھے، دل جوڑے تھے. انہوں نے یہود و نصارہ کو تبلیغ کی تھی، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی تبلیغ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان کے دل توڑ دیتے ہیں، دل بالکل صحیح دکھا دیتے ہیں. اور یہ دل توڑنا جو ہے یہ بھی ایک طرح کا یہ وائلیشن میں آتا ہے، یہ وائلیشن آف کورس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں پر رحم کرو، انہوں نے تو کہا تھا جانوروں پر بھی رحم کرو، اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو اس پر بھی رحم کرو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بات اور یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن نہیں رہے، ٹھیک ہے، کسی کی بات نہیں سن رہے. اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو سب سے بڑی چیز سیکھنے والی ہے وہ ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ تو ان پہ اتنا مہربان ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غلیظ القلب. اگر تو ہارش ہوتا, ہارڈ ہارٹڈ ہوتا, they would have dispersed from around you. وہ تو تجھ سے دور ہو جاتے. ہم لوگوں کو دور کرنے میں 1 منٹ لگاتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. قریب کرنے کے لیے جو ہے وہ زندگیاں گزر جاتی ہیں. 23 ایئرز لوگوں کو قریب کیا ہے, جس میں پھر وہ دشمن جنہوں نے جنگیں لڑی, نقصان پہنچایا, وہ ایونچولی وہ بریک ہوئے, انہوں نے ان کے دل صاف ہوئے, اور پھر انہوں نے فتوحات کی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میں سیف اللہ بنے, اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام. سو جب تک ہم تو ساس بہو کو, بہو ساس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوست کو, گھر میں سبلنگز ایک دوسرے کو. میں تو آج کل دیکھتا ہوں نا کہ ہم جو ہے جن کے ساتھ روز کا تعلق ہے, ہم ان کی بھی ایک بات کو, ایک جملے کو, ایک کامنٹ کو برداشت نہیں کرتے. جیسے آپ نے کہا نا صبر, مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے صبر ختم ہو گیا. Of course. چاہے وہ بچے ہیں, بڑے ہیں. سب سے بڑی صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے صبر. جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. بالکل. کہ اس وقت جو ہمیں مار پڑ رہی ہے اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈس یونائٹڈ ہیں. بالکل. آج کے خطبے میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یونائٹ کیا تھا لوگوں کو, تو ان کی جو دعوت تھی اس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. انہوں نے پہلے اللہ سے وزڈم لیا, پھر اس حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی. پھر اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ, بیسٹ واز کیا, یعنی بیسٹ گفتگو کی لوگوں سے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر ان کو جدل بھی کرنا پڑا, آرگیومنٹ بھی کرنے پڑے, ڈیبیٹ بھی کرنی پڑی, تو احسان کے ساتھ. سو آج بھی ہمارے لیے جو سب سے بڑا جو وجہ ہے جو ہم یونائٹ نہیں ہو پا رہے, 1.5 بلین 2 بلین مسلمان ہیں, ہمیں دنیا کو اندر لیڈنگ ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے, تو ہم انکمپلیٹ ایسے دکھا رہے ہیں لوگوں کو. لیکن عید میلاد النبی کے موقع پر جو میں نے سب سے پہلی جو نعت پڑھی تھی, آفٹر نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, کیونکہ وہ تو ہم تھی, اور وہ میری زندگی کے بارے میں ہی اور اس کے لیے ہی لکھی گئی تھی, in honor of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of course. تو راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے, دل کا دیا جلا لے. یہ اس کا کورس ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے, یعنی جب ان کو اپوائنٹ کیا اللہ نے, وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. تو میں اس کے 2-3 شعر سناتا ہوں آپ کو. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب نے سوچا کہ اہل زمین پر کر دے رحمت, غموں سے بچا لے, توڑ دے بت انسان کے سارے, تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے, تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے, دل کا دیا جلا لے, دل کا دیا جلا لے. لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی, تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے, پھر بھی ایک شے کی ابھی کمی تھی, کر دے قرآن کو کس کے حوالے. سبحان اللہ. لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی, تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے, پھر بھی ایک شے کی ابھی کمی تھی, کر دے قرآن کو کس کے حوالے, کر دے قرآن کو کس کے حوالے. راہیں بھٹکنے والے اس نے بھیجا اپنے نبی کو, اندھیروں سے سب کو نکالے, نہ تھی طاقت زمین آسمان کی,
کہ امانت کو تیری اٹھا لے. اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے. نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے. کہ امانت کو تیری اٹھا لے. راہیں بھٹکنے والے پھر محمد کا جب نام آیا. جس نے سینے میں قرآن اٹھایا, جس نے قرآن کو فرقان بنایا, باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا. باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور آخری شعر. کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر, حریص الرؤوف الرحیم پر. کیا یہ ذرہ کہے شان اس کی جس پہ بھیجے سلام خود خدائی. کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر, حریص الرؤوف الرحیم پر. کیا یہ ذرہ کہے شان اس کی جس پہ بھیجے سلام خود خدائی. جس پہ بھیجے سلام خود خدائی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. کہ کس طرح سے ہم یہ میسیج اپنی یوتھ, اپنے بچوں کو دینے میں جو ہے کوتاہی کر گئے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ مینٹور ڈھونڈنے کے لیے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے اور اوپر نیچے جانے کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی. جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, جی جی تو پہلی بات تو یہ جاننا ہوگی کہ, اور یہ بات ماننا ہوگی کہ آپ ایز پیرنٹس آپ ان کے سب سے پہلے ٹیچر اور رول ماڈل ہیں. جی جی اور دوسرا کہ آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے. ایک تو وہ اپنا جواب دیں گے, لیکن آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے, کیونکہ جو چیز عطا ہوتی ہے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. جی. تو بچے ہماری پراپرٹی نہیں ہے, ہم بچوں کے گارڈین ہیں, پراپرٹی وہ اللہ کی ہیں. تو جب آپ بچوں کو دیکھا کریں تو صرف یہ مت دیکھا کریں کہ اس کی دنیا کیسی ہوگی, لیکن جب بچے کو دیکھیں تو یہ بھی سوچیں کہ یار کیا یہ ایک رول ماڈل بنے گی, کیا یہ ایک رول ماڈل بنے گا, کیا اس کی آخرت بھی اتنی اچھی ہوگی جتنی دنیا اچھی ہوگی. ٹھیک ہے یہ ہارورڈ میں جائے گی یا جائے گا آکسفورڈ میں جائے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا, وہ والی ڈگری لے گا, بیرسٹر بنے گا, سائنٹسٹ بنے گا, فائن, پروفیشنل ایکسلنس تو ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی آخرت کیسی ہوگی. تو اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے اپنی 24 ایئرس کے ایکسپیرینس میں کہ اگر پیرنٹس انسپائرڈ نہیں ہیں دین کے میسج سے, ان کو خود ہی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا دین سے تعلق کیا ہے, اور ان کا تعلق صرف نماز اور قرآن کو ختم کرنے کی حد تک رہا, تو ان کے بچے خاص طور پہ جو ویسٹ میں بڑے ہوتے ہیں وہ 3 4 5 6 7 8 10 12 سال تک تو چلو ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے, اس کے بعد وہ کہیں گے کہ it doesn't make sense to us, کیونکہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے, ہماری ہے
کیونکہ ہم تو بچپن سے والدین کو دیکھتے ہوئے آئے. یہ والے جو بچے ہیں آج کل کے، چاہے وہ ویسٹ میں ہو یا پاکستان میں ہو، یہ سوال کرتے ہیں. ان کو جب تک آپ انٹلیکچولی نہیں رشتہ بنائیں گے اللہ کے ساتھ، جی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا فیوچر کیسا ہوگا اور اگلی جنریشن کیسی ہوگی. کیونکہ سوشل میڈیا بڑا ہو گیا ہے، جی ٹھیک ہے، زیادہ انفلوئنشل ہو گیا ہے، پاور میڈیا کی بہت ہو گئی ہے، جی. ہر طرف سے بچے کو کھینچ رہی ہے. کینیڈین لائف سٹائل، امریکن لائف سٹائل، برٹش لائف سٹائل، اوپر سے سوشل میڈیا، یہ وہ. اب اس دوران آپ جو ہے وہ صرف اسکول بھیج کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ مسلمان بھی بن جائے گا ساتھ. سو اس لیے یہ تو تھی چھوٹے بچوں کی بات. جی اب جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جی اٹ از نیور ٹو لیٹ. پیرنٹس کسی بھی وقت سٹارٹ اوور کر سکتے ہیں. دیکھیں میں فوکس کس پہ کر رہا ہوں؟ پیرنٹس پہ. حالانکہ میں اتنے سالوں سے سن رہا ہوں کہ جی ہمارے بچے ہیں، تو ہم سے یہی کہتے ہیں کہ بچے نہیں، آپ پہلے آپ کمٹ کریں. کیونکہ ماں باپ کی چھت کے نیچے جب تک بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ باس ہوتے ہیں. جی In a way. اور وہ مثال بھی ہوتے ہیں بچوں وہ مثال ہوتے ہیں. ان کا کام ہے ماحول بنا کر دینا. جی اور پہلے خود دیکھیں، جب تک ایک باپ بچے سے نہیں کہے گا نا بیٹا بیٹھو، میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اس سچویشن میں اللہ کیا کہتے ہیں. جی اس سچویشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا تھا، یا کیسے کس وزڈم کے ساتھ یہ کیا تھا. رائٹ. تو اس وقت تک بچے کی زندگی میں کوئی کنیکشن نہیں بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. وہ یہی سمجھے گا کہ یار وہ ایک دور تھا، وہ ایک سٹوری ہے، جی اور ان کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میرا جو پریکٹیکل رول ماڈل تھے وہ مائیکل جیکسن تھا، وہ ویون ریچرڈ، جب میں کرکٹ کا شوقین تھا تو وہ تھا. پھر اس طرح اور رول ماڈلز آ گئے، کوئی کامیاب سیلیبریٹی تھا. یہ تو جب قرآن نے مارا ہے اور قرآن نے جب عقل دی ہے تو سمجھ میں آیا کہ یار ایک رول ماڈل دنیا کا ہوتا ہے جو ٹی وی اور ریڈیو بند کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس کی 25 سال 50 سال عمر ہوتی ہے. ہم بڑے ہو رہے تھے تو امیتابھ بچن کا دور تھا، پھر اس کے بعد شاہ رخ خان اور عامر خان، ان کا دور آ گیا. آج سے 20-25 سال کے بعد وہ کچھ اور دور ہوگا کسی کا. جی بالکل. لیکن جو اللہ کے سٹار ہوتے ہیں جی ان کا 1500 سال کے بعد بھی ہر خطبے میں تعریف. آپ ٹی وی بند کر دیں، ریڈیو بند کر دیں، وہ دلوں میں رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک لوگوں کے دلوں میں رہیں گے. اللہ کا سیلیبریٹی بننا زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. سو ہمیں مل کے، جیسے میں لندن میں آیا تو جو روشنی مجھے اللہ نے دی ہے میں نے اس کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، میں نے اس کو شیئر کرنا شروع کیا. اور یہ ہم لنڈن میں، یہ نارتھ لنڈن اسلامک سینٹر میں منڈے سے تھرسڈے ہر روز 1 گھنٹہ ہم وہاں پہ کوسچن آنسر کرتے ہیں، یوتھ کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی. سو جو سن رہا ہے موسٹ ویلکم. آپ جب چاہیں اپنی زندگی میں ایک نیا سٹارٹ اوور کر لیں، شروع کر دیں. قرآن کی سنت یہ ہے جب یہ اندر جاتا ہے یہ زبان پر آتا ہے. بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہے ہی نہیں کہ گھر میں اپنی نماز پڑھو، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی ایک گروسری لو اور اپنی لائف گزارو. قرآن میں کہیں بھی اے ایمان والے یعنی سنگل نہیں ہے، اے ایمان والو جمع میں ہے. سو ہم ایز کمیونٹی ہی چلتے ہیں دنیا میں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی بھی کمیونٹی، آج جو کمیونٹی نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے دنیا میں وہ تھوڑے سے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے اوپن مائنڈ کے ساتھ تو وہ تمام گولڈن پرنسپلز جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ عروج دکھایا تھا، وہ ایگزیکٹلی انہی گولڈن پرنسپلز کو فالو کر رہے ہیں. وہی ایجوکیشن، علم کے اوپر فوکس ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے سارے سینیگوگز بنانے کی بجائے یونیورسٹیز بنائیں، اپنا وہ بنائیں، کاروبار میں پیسہ لگائیں اور کوہیسو ایک کمیونٹی بنائیں. رائٹ. سو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر واپس آنا پڑے گا اور ڈیپلی. دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، یہ جب وہ مدینہ چلے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سٹرونگ ہونا شروع ہو گئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is taking every step carefully and leaving nothing to chance. وہ کوئی بھی چیز بائی چانس نہیں ہو رہی، کوئی بھی چیز رینڈملی نہیں ہو رہی. وہ ایک ایک چیز کو کیئرفلی کر رہے ہیں اور پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور وہ پلاننگ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ اللہ سے آ رہی تھی. قرآن میں ریکارڈڈ ہے ساری پلاننگ. سو وی اسٹل کین ٹرن اٹ اراؤنڈ آج بھی. اور یہ گھروں سے شروع ہوگا. یہ کبھی بھی دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم پورا معاشرہ چینج ہو گیا. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کمٹ کریں. جو بھی سن رہا ہے اس کمرے سے لے کر اپنے فونز کے اوپر، ریڈیو پہ، جہاں پہ بھی یہاں پہ دنیا میں اس وقت ہے، یوٹیوب پہ لائیو جا رہے ہیں، آپ کو اپنا جواب دینا ہے اللہ کو. آپ کمٹمنٹ کریں، آپ باقیوں کو چھوڑیں. دنیا کبھی نہیں بدلتی، ہم نے بدلنا ہوتا ہے. ہاں جی.